تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 40 تا 46۔ آگے کا مضمون شروع سورہ سے لے کر یہاں تک کا پورا سلسلہ کلام ایک تمہید یا مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس تمہید میں خطاب اگرچہ بیشتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہے، اس میں کہیں براہ راست یہود کو مخاطب کر کے کوئی بات ان سے نہیں کہی گئی ہے، لیکن اشارات و کنایات کے پردے میں جو کچھ کہا گیا ہے، ہماری پیش کردہ تفصیلات سے واضح ہے کہ وہ تمام تر یہود ہی سے متعلق۔ اب یہ تمہید ختم ہو گئی، آگے یہود کو براہ راست مخاطب کر کے پہلے ان کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی گئی ہیں جو ازروع تورات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متعلق ان پر عائد ہوتی ہیں۔ پھر تفصیل کے ساتھ ان کے وہ جرائم بیان ہوئے ہیں جن کے سبب سے وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو منصب امامت سے معزول کر کے دوسروں کو اپنی ہدایت و شریعت سونپے۔ یہ مضمون تقریباً اس سورہ کے آدھے حصہ پر حاوی ہے اور اس میں دعوت و ملامت کے بعد ان کی معزولی کی وجوہ کی پوری تفصیل نہایت خوبی اور نہایت جامعیت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔ اب ہم اس کے ایک ایک ٹکڑے کو لے کر اس کی تفصیل کریں گے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرو، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، تصدیق کرتی ہوئی اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کو حقیر پونجی کے عوض نہ بیچو، اور میرے غضب سے بچتے رہو، اور حق اور باطل کو گڈمڈ نہ کرو، حق کو چھپانے کے لیے حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو وفاداری کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور حال یہ ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور مدد چاہو صبر اور نماز سے، اور بے شک یہ بھاری چیز ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون۔ لفظ اسرائیل کی تحقیق۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہودی علماء اس کے معنی بطل اللہ کے بتاتے ہیں۔ یہ معنی لینے میں غالباً اس روایت کو بڑا دخل ہوگا جو یہود نے تورات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی کرنے کی داخل کر رکھی ہے۔ استاذ امام مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ عبرانی زبان سے بھی واقف تھے۔ ان کی تحقیق میں یہ لفظ دو جزء سے مرکب ہے، اسرا اور ایل۔ اسرا کے معنی ان کی تحقیق میں بندہ کے ہیں، اور ایل عبرانی زبان میں الہ کے معنی میں مشہور ہے۔ اس لیے مولانا کے نزدیک اسرائیل کے معنی عبداللہ یعنی اللہ کے بندے کے ہوئے۔ یہود نے اسرائیل کی وجہ تسمیہ معین کرنے میں جس قسم کی ذہانت دکھائی ہے، اسی قسم کی ذہانت انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی وجہ تسمیہ معین کرنے کے لیے بھی دکھائی۔ ان کے نزدیک یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب اس لیے ہوا کہ وہ اپنے بڑے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے پیدا ہوئے۔ استاذ امام کے نزدیک اس کی توجیہ بھی یہود کی توجیہ سے بالکل مختلف ہے۔
وہ قرآن مجید کے اشارات کی روشنی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے یعقوب نام پانے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے پیدا ہونے کی بشارت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا دی تھی۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اذکروا یہاں یاد کرو کے معنی میں ہے۔ یہ بنی اسرائیل کو دعوت بانداز ملامت ہے، یعنی یاد کر لو اس لیے کہ تم بالکل بھول بیٹھے ہو، اور جو فضل میں نے تم پر کیے تھے ان کو تم نے اپنے استحقاق کے ذاتی و خاندانی کا ثمرہ سمجھ لیا۔ نعمت یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے جن افضال و عنایات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی تفصیل میں بھی فرما دی گئی ہے۔ ہم چند آیتیں یہاں نقل کرتے ہیں، ان سے اس اجمال کی وضاحت ہو جائے گی۔ اسی سورہ کے آگے والے رکوع میں فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، بقرہ 47۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میرے اس انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا اور میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دی۔ اس آیت میں اس انعام کا حوالہ دیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سیادت و امامت کی صورت میں عطا فرمایا تھا۔ پھر سورہ مائدہ میں فرمایا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، مائدہ 7۔ ترجمہ: اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کے انعام کو اور اس کے اس عہد کو جو اس نے تمہارے ساتھ ٹھہرایا۔ اس آیت میں اس انعام کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ان کو اپنی شریعت دے کر فرمایا۔ یہ شریعت اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان ایک میثاق اور معاہدے کی حیثیت رکھتی تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی شریعت کی پابندی کا عہد لیا اور اس کی پابندی کے صلے میں اپنی طرف سے ان کے لیے دنیا و آخرت کی فوز و فلاح کی ضمانت دی۔ پھر اسی مائدہ میں آگے چل کر اس انعام کی مزید وضاحت ان لفظوں میں فرمائی ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، مائدہ 20۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد رکھو کہ اس نے تمہارے اندر انبیاء اٹھائے، تم میں بادشاہ بنائے اور تم کو وہ کچھ بخشا جو تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم کو نہیں دیا۔ ان آیات سے اس اجمال کا پوری طرح وضاحت ہو جاتی ہے جو زیر بحث آیت میں ہے۔ مزید جو چیز اس آیت میں پیش نظر رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اول تو فرمایا کہ میرا انعام، اور پھر اس پر مزید اضافہ یہ فرمایا کہ جو میں نے تم پر انعام کیا۔ یہ تاکید اس لیے ہے کہ بنی اسرائیل کی تمام گمراہیوں کی جڑ، جیسا کہ آگے چل کر واضح ہوگا، یہی چیز تھی کہ ان کو جو بڑائیاں محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہوئی تھیں، ان کو انہوں نے اپنی اہلیت اور استحقاق کا کرشمہ اور اپنے نسل و نسب کا ایک قدرتی حق سمجھ لیا۔ یہاں نعمتی اور انعمت علیکم کے الفاظ سے ان کی اسی ذہنیت کی اصلاح مقصود ہے، اور آگے یہ چیز بتدریج کھلتی جائے گی۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، عہد سے مراد یوں تو پوری شریعت ہی ہے، اس لیے کہ شریعت در حقیقت بندوں اور خدا کے درمیان ایک معاہدہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے۔ کسی کی بھی یہ شان نہیں ہے کہ تمام آسمان و زمین کا بادشاہ اس سے کوئی معاہدہ کرے، اس کے باوجود اگر وہ کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس کو ایک بہت بڑا شرف بخشتا ہے۔ لیکن یہاں اس عام معاہدہ کے ساتھ ساتھ اس خاص عہد کی طرف بھی اشارہ ہے جو بنی اسرائیل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لیا گیا تھا۔ اس عہد کا ذکر تورات میں بھی ہے اور اس کی طرف قرآن میں بھی اشارات کیے گئے ہیں۔ کتاب استثناء 15 تا 19 میں ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔
قرآن مجید میں اس عہد کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے رحمت کی جو دعا کی، اس کا جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اعراف 156 تا 157۔ ترجمہ: اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، میں اس کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، یعنی جو پیروی کرتے رہیں گے رسول نبی امی کی، جن کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں۔ وہ ان کو حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں منکر سے، اور ان کے لیے جائز کرتے ہیں پاکیزہ چیزیں اور حرام کرتے ہیں ان پر ناپاک چیزیں، اور دفع کرتے ہیں ان پر سے بوجھ اور پھندنوں کو جو ان پر تھے۔ پس جو ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی حمایت کی اور مدد دی اور اس روشنی کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتاری گئی ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بنی اسرائیل سے جو عہد اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اس میں بنی اسرائیل پر کیا ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اور اس ذمہ داری کے ادا کرنے کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کیا وعدے کیے گئے تھے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ کسی کی عظمت و جلالت کے تصور سے دل پر جو لرزش اور کپکپی کی حالت ہو جاتی ہے، اس کے لیے عربی زبان میں رہبت کا لفظ ہے، اور یہ بات ایاک نعبد کی تفسیر کرتے ہوئے ہم واضح کر چکے ہیں کہ اگر فعل کے مفعول یا اس کے متعلق کو فعل پر مقدم کر دیا جائے تو یہ اس کے اہتمام اور اس پر زور دینے کی ایک شکل ہوتی ہے۔ علاوہ بریں اگر فعل پر فا آ جائے تو یہ مزید اہتمام کی ایک دلیل ہے۔ علی الحاظ القیاس، اگر فعل کے بعد ضمیر بھی آ جائے تو اسی پہلو کی مزید وضاحت ہوگی۔ اس لحاظ سے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کے معنی ہوں گے پس صرف مجھی سے ڈرو۔ صرف مجھی سے ڈرو کا مطلب یہاں یہ ہے کہ میرے عہد کے تقاضوں کو پورا کرنے میں تمہاری دوسری مصلحتوں اور دوسرے اندیشوں پر میری عظمت و جلالت کے تصور کو غالب ہونا چاہیے۔ تم ڈرتے ہو کہ اگر تم نے نبی آخر الزماں کی دعوت قبول کر لی تو تمہاری سیادت و ریاست ختم ہو جائے گی، امیوں کو تم پر فضیلت حاصل ہو جائے گی، تمہارے عوام تمہارے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جو فوائد تم ان سے اب تک حاصل کرتے رہے ہو ان کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ حالانکہ ڈرنے کی چیزیں یہ نہیں ہیں، ڈرنا تو صرف مجھ سے چاہیے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اور جس نے تم سے عہد لیتے وقت پہاڑ کو تمہارے سروں پر چھتری کی طرح اڑا دیا تھا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، مصدق لما معکم اس چیز کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن مجید اس پیشن گوئی کو سچی ثابت کر رہا ہے جو تورات میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس بعثت کی خصوصیات سے متعلق وارد تھی۔ مقصود یہ ہے کہ اگر سمجھ سے کام لو تو قرآن مجید اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے چڑھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ سر اور آنکھوں پر بٹھانے کی چیز ہیں، کیونکہ ان کے ظہور سے سب سے زیادہ تمہارا ہی سر بلند ہوا ہے۔ تمہارے صحیفوں میں ان کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، اور یہ پیشن گوئیاں اب تک اپنے حقیقی مصداق کے ظہور کی منتظر تھیں۔ اب اس کتاب اور اس پیغمبر کے ظہور نے ان کا مصداق دنیا کے سامنے پیش کر کے تمہاری کتاب کو سند تصدیق ادا کی ہے،
تو تمہیں تو سب سے پہلے اس پر ایمان لانے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس تصدیق کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں تک تورات یا انجیل کے آسمانی صحیفے ہونے کا تعلق ہے، قرآن مجید آشکارا طور پر ان کے آسمانی ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ ان کے لانے والوں کی نبوت اور رسالت کی بھی نہایت غیر مبہم الفاظ میں تصدیق کرتا ہے۔ ان کی تعلیمات کی بھی اصولی طور پر تصدیق کرتا ہے۔ قرآن اگر تردید کرتا ہے تو صرف ان چیزوں کی تردید کرتا ہے جو غلط طریقوں سے ان صحیفوں میں شامل کر دی گئی ہیں یا تحریف کر کے جن کی اصلی شکل بگاڑ دی گئی ہے۔ اس طرح غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جہاں تک اصل تورات کا تعلق ہے، قرآن مجید اس کی سچائی کا گواہ بن کر نازل ہوا ہے۔ وہ اس کو جھٹلاتا نہیں بلکہ ان چیزوں سے اس کو بری قرار دیتا ہے جو اس کو جھٹلانے والی ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، افعلا کا مضاف الیہ اگر نکرہ مفرد ہو تو وہ تمیز کے مفہوم میں ہوا کرتا ہے، لیکن اگر اس کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو اس شکل میں مضاف الیہ جمع ہوگا۔ مثلاً قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، سورہ زخرف 81۔ کہہ دو اگر خدا کے کوئی اولاد ہو تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں۔ اولا کافرین اور اول الکافرین دونوں کے مواقع استعمال میں استاد امام مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیف فرق بتاتے ہیں۔ جب اولا کافرین کا استعمال ہوگا تو اس میں اس سے بحث نہیں ہوگی کہ اس کے علاوہ کوئی اور کافر پایا جاتا ہے یا نہیں، اور دوسری شکل میں مفہوم یہ ہوگا کہ وہ کفر کرنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہے۔ کفرہ کا لفظ جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں حق کے انکار کے معنی میں بھی آتا ہے اور کفران نعمت کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ یہاں یہ لفظ دونوں ہی مفہوموں پر حاوی معلوم ہوتا ہے کیونکہ قرآن پر ایمان لانے کا ان سے عہد لیا جا چکا تھا، اس وجہ سے اس کا حق ہونا ان پر اچھی طرح واضح تھا۔ اس بنا پر یہ ایک عظیم حق کا انکار ہوا۔ پھر قرآن مجید ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بن کر نازل ہوا۔ اس پر ایمان لانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ابدی نعمتوں کے وعدے تھے، اس وجہ سے اس سے اعراض در حقیقت ایک بہت بڑا کفران نعمت بھی تھا۔ سب سے پہلے اس کے کفر کرنے والے نہ بنو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دوسرے کفر کر لیں تو تمہارے لیے کفر کرنا جائز ہو جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ قرآن تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا نازل ہوا ہے اور اس پر ایمان لانے کا تم سے اس کے نزول سے پہلے ہی عہد لیا جا چکا ہے، اس وجہ سے اس کو قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے کی سب سے پہلے تم ہی سے توقع کی جا سکتی تھی۔ لیکن یہ عجیب صورتحال ہے کہ دوسرے تو اس سے نا آشنا ہونے کے باوجود اس پر ایمان لانے کے لیے سبقت کریں اور تم اس سے پہلے سے آشنا ہو کر اس کی مخالفت کی راہ میں سبقت لے جاؤ۔ اس طرح کے مواقع پر نہیں کے ساتھ جو قید لگی ہوئی ہوتی ہے، استاذ امام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا مقصود محض صورت واقعہ کے گھنونے پن کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ نہیں کا اصل تعلق تو فعل سے ہوتا ہے، قید اس کے ساتھ محض اس لیے بڑھا دی جاتی ہے تاکہ وہ صورتحال سامنے آ جائے جو اس کے ارتکاب میں مضمر ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں ارشاد ہوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سورہ آل عمران 130، سود نہ کھاؤ دگنا چگنا کرتے ہوئے۔ اس آیت میں مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سود در سود کی شکل میں پیدا نہ ہو تو سود مباح ہے، بلکہ مقصود اس صورتحال کے پیش کرنے سے اصل فعل کی نفرت انگیز شکل کو سامنے رکھنا ہے۔ اسی طرح زیر بحث ٹکڑے کے بعد وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو حقیر پونجی کے عوض نہ بیچو، تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ اگر اچھے دام مل جائیں تو بیچ سکتے ہو، بلکہ نہیں کا تعلق یہاں بھی اصل فعل سے ہے، یعنی روکا جس چیز سے گیا ہے وہ دین فروشی ہے۔ لیکن ثمنًا قلیلاً کی قید یہ حقیقت بھی واضح کر دیتی ہے کہ دین فروشی کا یہ کاروبار نہایت ذلیل طریقے سے ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کی آیات کے بدلے میں اگر تم تمام دنیا بھی حاصل کر لو تو وہ بہرحال ایک متاع حقیر ہی ہے۔ ممکن ہے یہاں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ قرآن کے انکار میں یہود سے پہلے تو قریش نے سبقت کی، تو قرآن نے سبقت کا الزام یہود پر کیوں عائد کیا؟
اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات یہاں یہود سے بحیثیت ایک قوم کے کہی جا رہی ہے، اور مقابل میں یہاں امی عرب بحیثیت ایک قوم کے ہیں، عام اس سے کہ وہ عدنانی ہیں یا قحطانی۔ اس میں تو شبہ نہیں کہ قریش نے قرآن کا انکار کرنے میں سبقت کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انصار نے اس کے قبول کرنے میں سبقت کی۔ پھر قریش کے انکار کی نوعیت بھی بہرحال یہ نہیں تھی کہ سارا قریش اس کے انکاری کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان میں قرآن کے انکار کرنے والے بھی تھے اور قرآن پر جان نثار کرنے والے بھی تھے، لیکن بنی اسرائیل کا حال اس سے بالکل مختلف تھا۔ یہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور مخالفت کے لیے من حیث القوم اٹھ کھڑے ہوئے اور آخر دم تک اس مخالفت پر اڑے رہے۔ درا حالیہ کے دین الہی کے وارث اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشن گوئیوں کے امین ہونے کے سبب سے امی عربوں کے مقابل میں ان کو اول المؤمنین کا درجہ حاصل کرنا تھا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو حقیر قیمت کے عوض نہ بیچو، یعنی اپنے دنیاوی مفادات و مصالح پر تورات اور اس کے احکام و ہدایات کو قربان نہ کرو۔ یہ ایک جامع اسلوب بیان ہے جس میں یہود کی ان تمام عہد شکنیوں کی طرف اشارہ ہو گیا ہے جن کے وہ مرتکب ہوئے تھے اور جن کی تفصیل اسی سورہ میں آگے آ رہی ہے۔ یہود سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا اس میں 3 چیزیں خاص طور پر بہت نمایاں تھیں۔ ایک یہ کہ وہ تورات کی شریعت پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے، دوسری یہ کہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے جو ان پیشن گوئیوں کی تصدیق کرتا ہوا نازل ہوگا جو تورات میں موجود ہیں، تیسری یہ کہ ان کو جو کتاب عطا ہوئی ہے خلق کے سامنے اس کی شہادت دیں گے، اس کے کسی جزو کو چھپائیں گے نہیں۔ یہاں جب فرمایا کہ میری آیتوں کو حقیر معاوضے کے عوض نہ بیچو تو دوسرے الفاظ میں گویا یہ فرمایا کہ اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر ان تمام عہود کو خاک میں نہ ملاؤ جو تم خدا سے کر چکے ہو۔ نقص عہد کے اس مفہوم کو تعبیر کرنے کے لیے قرآن مجید نے یہ اسلوب دوسرے مقامات میں بھی استعمال کیا ہے۔ مثلاً ارشاد ہوا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ مائدہ 44۔ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق یہود کے معاملات کے فیصلے کرتے ہیں وہ انبیاء جنہوں نے خدا کی فرمانبرداری کی، اور ربیون اور علماء نے بھی اسی کے مطابق فیصلے کیے کیونکہ وہ کتاب الہی کے امین بنائے گئے تھے اور اس کے گواہ ٹھہرائے گئے تھے۔ تو تم لوگوں سے نہ ڈرو، صرف مجھی سے ڈرو اور میری آیات کو حقیر قیمت کے عوض نہ بیچو، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اس آیت میں لا تشترو بآیاتی ثمنًا قلیلا کے موقع و محل کو دیکھیے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ کے عہد کو جو اس نے تورات میں تم سے لیا ہے نہ توڑو۔ یہ مفادات تمہاری نگاہوں میں کتنی ہی اہمیت رکھنے والے ہوں لیکن خدا کے عہد و پیمان اور اس کے احکام و آیات کے بالمقابل بالکل ہی ہیچ ہیں۔ اس ٹکڑے کے مخاطب یہود کے عوام بھی ہیں اور خواص بھی۔ عوام اس وجہ سے کہ وہ اگرچہ بظاہر تورات کو مانتے تھے لیکن ان کی ساری دینداری محض رسمی اور رواجی تھی، اصل شریعت انہوں نے اپنی خواہشات نفس پر قربان کر دی تھی۔ خواص اس وجہ سے کہ ان کے صحیفوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے متعلق جو پیشن گوئیاں تھیں انہوں نے ان پر یا تو تعویل کے پردے ڈال دیے تھے یا ان پر تحریف کی کینچی چلا دی تھی۔ محرک اس تعویل و تحریف کی 2 چیزیں تھیں، ایک بنی اسماعیل کے خلاف حسد کا جذبہ، دوسری اس بات کا خوف کہ اصل حقیقت ظاہر کر دی تو عوام بگڑ کھڑے ہوں گے اور جو عزت و سرداری اس وقت ان کو حاصل ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اتقاء اور تقویٰ کی تحقیق ہم ہدی للمتقین کی تفسیر میں کرتے ہوئے بیان کر چکے ہیں۔ اوپر والی آیت میں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ فرمایا ہے، یہاں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ فرمایا ہے، پھر آگے ایک آیت میں خشوع کا لفظ آ رہا ہے۔
رہبت، تقوی، خشوع سب ایک ہی حقیقت کے مختلف مظاہر ہیں۔ کسی کی عظمت و جلال کے تصور سے دل میں جو لرزش اور کپکپی پیدا ہوتی ہے وہ رہبت ہے۔ اس لرزش و کپکپی سے صاحب عظمت و جلال کے لیے دل میں جو عجز اور فروتنی اور پستی اور نیاز مندی کی حالت پیدا ہوتی ہے اور طبیعت میں بے نیازی کی جگہ فقر کا اور گھمنڈ کی جگہ اخبات کا جو احساس ابھرتا ہے وہ خشوع ہے۔ اسی طرح اس صاحب عظمت و جلال کے قہر و غضب سے بچنے، اس کے مقرر کردہ حدود کی مخالفت سے احتراز اور اس کے احکامات اور آیات کی خلاف ورزی سے اجتناب و احتیاط کی جو بے چینی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے اور جو خلوت و جلوت ہر جگہ آدمی کو بیدار اور چوکنا رکھتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ مجھ ہی سے بچوں کا ٹکڑا بیک وقت دو حقیقتوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے کوئی بہت نرم چیز سمجھ کر میری گرفت اور میرے غضب سے بے پرواہ نہ ہو جاؤ، جو میری نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، میرے عہد کو پامال کرتے ہیں، میری آیات کو مال بیع و شراء سمجھتے ہیں۔ جب میرا غضب ان پر نازل ہوتا ہے تو وہ ان کی کمر توڑ کر رکھ دیتا ہے اور اس وقت کوئی نہیں ہوتا جو ان کو میرے غضب سے چھڑانے کے لیے کھڑا ہو سکے۔ دوسری حقیقت جو مفعول کی تقدیم سے یہاں پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تم ڈرتے ہو کہ اگر تم نے اصل حقیقت ظاہر کر دی تو تمہارے عوام بگڑ کھڑے ہوں گے، تمہاری سرداری و پیشوائی خطرے میں پڑ جائے گی، تمہارے مقابل میں بنی اسماعیل کا سر اونچا ہو جائے گا اور تمہارے دوسرے دینوی مفادات کو نقصان پہنچ جائے گا۔ حالانکہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ڈرنے اور بچنے کی نہیں ہے۔ اصل ڈرنے کی چیز اگر کوئی ہے تو صرف میرا غضب ہے، کیونکہ اس سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ البتہ میں اگر چاہوں تو اپنے غضب سے ڈرنے والوں کو ہر خطرے سے بچا سکتا ہوں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، لبس الثواب کے معنی ہیں اس نے کپڑا پہن لیا۔ لبس الامر علیہ کے معنی ہیں اس نے معاملے کو گڈمڈ کر دیا۔ لبسہم کے معنی ہوں گے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیا، باہم دگر ٹکرا دیا۔ قرآن مجید میں ہے او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہ در گروہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا دے۔ لبس الشیء بالشیء کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خلط ملط اور گڈمڈ کر دینا۔ آیت زیر بحث میں حق پر باطل کو ڈھانک دینے کا مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے۔ لباسہ کے اصل معنی میں یہ دونوں مفہوم مضمر ہیں اور یہاں یہ دونوں ہی بنتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ اسلوب دوسری جگہ میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ انعام 82۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے اور وہ راہیاب ہونے والے ہیں۔ آیت زیر بحث میں اشارہ ہے کہ یہود کی اس بات کی طرف کہ انہوں نے تورات میں اپنی رائیں اور بدعتیں داخل کر کے اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے حق اور اپنے داخل کیے ہوئے باطل کو ایک ساتھ گڈمڈ کر دیا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ بقرہ 79۔ ترجمہ: پس بلا کی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب تصنیف کرتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے حاصل کریں حقیر قیمت، پس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز کے باعث جو وہ کما رہے ہیں۔ یہود نے حق پر پردہ ڈالنے کے لیے تورات میں ہر قسم کے تصرفات کر ڈالے۔ بعض چیزیں انہوں نے اس میں اپنی طرف سے داخل کر دی تھیں، بعض چیزیں اس میں سے نکال دی تھیں، اور بعض چیزوں میں انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھیں، اور ان تمام تصرفات سے مقصود ان کا ان حقائق پر پردہ ڈالنا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ان کی قربان گاہ اور ان کے قبلہ وغیرہ سے متعلق تورات میں بیان ہوئے تھے، اور جو آخری نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की निशानदेही करने वाले थे। यहूद को चूँकि ये बात दिल से नापसंद थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई निशानी तौरात से ज़ाहिर हो, इस वजह से उन्होंने उन तमाम बातों को छुपाने की कोशिश की। वतक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, इस टुकड़े में कोई ख़ास लग़वी इश्काल नहीं है। अलबत्ता व तक्तुमु के एराब के बारे में अहले तावील ने इख्तिलाफ़ किया है। बाज़ लोग यहाँ इनको पोशीदा समझते हैं, इस वजह से तक्तुमु को नसब हालत में करार देते हैं। बाज़ इसको साबिक पर अतफ़ करार देकर इसको जज़म की हालत में मानते हैं। इमाम मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही रहमतुल्लाह अलैह अतफ़ की सूरत को तरजीह देते हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ हर्फ लाम का इआदा ना करना इस हकीकत को ज़ाहिर करता है कि ये दोनों बातें एक ही हकीकत को ज़ाहिर कर रही हैं। पहली बात के बाद ये दूसरी बात सिर्फ़ एक वजाहत और एक बयान की हैसियत रखती है। यहूद ने हक़ और बातिल को गड़मट करने की जो कोशिश की, उससे असल मकसूद उनका हक़ को छुपाना ही था। तौरात में उनको जिस चीज़ से रोका गया था वो तो यही हक़ को छुपाना था, लेकिन इस हक़ को छुपाने की जो शक्ल ज़ाहिर में उन्होंने इख्तियार की थी वो हक़ और बातिल दोनों को गड़मट करने की थी। इस वजह से कुरान ने उनको पहले हक़ और बातिल को गड़मट करने से रोका, फिर इस कितमान हक़ से रोका जो दर हकीकत हक़ व बातिल के इल्तिबास की इस तमाम कोशिश का असल मकसूद व मुद्दा था। उस्ताज़ इमाम रहमतुल्लाह अलैह उसी उसूल पर वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम और ला तखूनु अल्लाह व रसूला व तखूनु अमानातिकुम वाली आयात की भी तावील करते हैं। तफसील उनकी अपने मकाम पर आएगी। लफ्ज़ हक़ की पूरी तहकीक इसी सूरत में आगे आ रही है। यहाँ मौक़ा कलाम से वाज़ेह है कि हक़ से मुराद वो हक़ाइक़ हैं जो तौरात में वाज़ेह कर दिए गए थे और जो अब कुरान में अपनी तायीद व तस्दीक से वाज़ेह तर कर दिए हैं। इन हक़ाइक़ का ज़्यादातर ताल्लुक़ नबी आखिरुज़्ज़मा की निशानियों से था, जैसा कि ऊपर इशारा किया जा चुका है। यहूद इन निशानियों पर पर्दा डालने से ख़ास तौर पर दिलचस्पी रखते थे। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मार राकिईन, अकामत सलाह की पूरी तहकीक शुरू में बयान हो चुकी है, यहाँ इसके इआदा की ज़रूरत नहीं है। ज़कात, ज़कात का लफ्ज़ ज़का यज़्कू से है जिसके मानी पाक होने के हैं। अरबी में नफ्स ज़किया उस नफ्स को कहते हैं जो गुनाहों से पाक और साफ़ हो। दूसरा मफ़हूम इस मादे के अंदर बढ़ने और नशूदो नमा पाने के हैं। ज़का अज़र ओ के मानी होंगे खेती बढ़ी, और ज़कात के अंदर पाकीज़गी और नशूदो नमा दोनों का मफ़हूम पाया जाता है। इसलिए ज़कात नफ्स और माल दोनों को पाकीज़गी भी बख्शी है और उससे माल में बरकत और बढ़ोतरी भी होती है। कुरान मजीद की बाज़ आयात से इस हकीकत की तरफ इशारा होता है। मसलन फरमाया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका तुताहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, तौबा 104। तर्जुमा, उनके मालों में का सदका कबूल करो, उनको इसके ज़रिए से तुम पाक करोगे और उनका तज़किया करोगे। दूसरी जगह फरमाया, वमा आतैतुम मिर रिबल यरबू फ़ी अम्वालिन्नास फ़ला यरबू इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाहि फ़उलाइका हुमुल मुद्इफ़ून, रूम 39। तर्जुमा, और जो तुम देते हो सूद ताकि लोगों के मालों में बढ़ोतरी हो तो ये चीज़ अल्लाह के यहाँ नहीं पड़ती, और जो तुम देते हो ज़कात अल्लाह की रज़ा जोई के लिए तो यही लोग अपने दिए हुए को अल्लाह के यहाँ बढ़ाने वाले हैं। ज़कात का लफ्ज़ इब्तिदा में तो इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की तमाम किस्मों के लिए इस्तेमाल होता रहा और उसका मफ़हूम वही था जो लफ्ज़ सदका का है, लेकिन बाद में कुरान और हदीस के इस्तेमालात ने उसको इन्फ़ाक़ की उस मुतय्यन मिक़दारों के लिए ख़ास कर दिया जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हाल में ग़ुरबा और फ़ुक़रा के लिए वाजिब कर दी है। रुकू के मानी आगे की तरफ झुक पड़ने, तवाज़ो ज़ाहिर करने और फ़क़र व ग़ुरबत से पस्त हो जाने के हैं। कुरान मजीद में इससे मुराद नमाज होती है, इसलिए कि ये नमाज के अहम तरीन अरकान में से हैं।
اس کے ساتھ مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ کی قید نماز باجماعت کی اہمیت اور اس کی تاکید کو ظاہر کرتی ہے۔ اگرچہ نماز باجماعت کا مفہوم اقیموا الصلاۃ کے لفظ کے اندر بھی موجود ہے، لیکن مخاطب کے خاص حالات کی وجہ سے اس مضمون کو واضح الفاظ میں الگ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کے اس حکم کے مخاطب، جیسا کہ سیاق کلام سے واضح ہے، یہود ہیں، اور اشارہ ان کے عوام و خواص سب کی طرف ہے جس عہد الہی کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کے بنیادی احکام یہی تھے اور یہود نے ان کو بالکل ترک کر رکھا تھا۔ قرآن مجید نے یہاں یہود کو ان احکام کے از سر نو زندہ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے اور ارشاد کیا ہے، اور اشارہ اس بات کی طرف بھی کر دیا ہے کہ انہوں نے عہد الہی کے ان بنیادی احکام کو بالکل ختم کر رکھا ہے، لیکن صرف اشارہ کیا، اس بات کو صراحت کے ساتھ نہیں کہا تاکہ وہ بحث و تردید کے لیے نہ الجھ پڑیں۔ یہود کے متعلق یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ انہوں نے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے احکام تقریباً ختم کر دیے تھے۔ جہاں تک نماز کا تعلق ہے، اس کا حکم تو ان کے صحیفوں میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کے ایک فرقے کا تو یہ خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کا حکم دیا ہی نہیں تھا، یہ محض بعد والوں کی بدعت ہے۔ زکوٰۃ کا اگرچہ انہوں نے انکار تو نہیں کیا، لیکن ان کے علماء اور کاہنوں نے اس کا فقراء اور مساکین کے بجائے اپنے آپ کو قرار دے دیا۔ چنانچہ کتاب احبار، جس میں کاہنوں کے حقوق و فرائض اور نذر اور قربانیوں وغیرہ کا بیان ہے، فقراء اور مساکین کے ذکر سے بالکل خالی ہے۔ پیداوار کے عشر، پہلوٹی کے فدیے اور ہر قسم کی نذریں اس میں کاہنوں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہیں، اور اس طرح زکوٰۃ کے اصلی حقدار فقراء اور غرباء کے بجائے علماء اور کاہن بن کر رہ گئے۔ قرآن مجید نے نماز اور زکوٰۃ دونوں معاملوں میں شریعت الہی کا حکم بھی واضح کیا اور یہود کی زیادتیوں پر نہایت واضح الفاظ میں ان کو ملامت بھی کیا۔ نماز کے متعلق قرآن مجید نے یہ واضح کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو یہود پر فرض کی گئی تھی وہ نماز ہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو توحید کی تعلیم کے بعد سب سے پہلا حکم نماز ہی کا دیا گیا، چنانچہ ارشاد فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ طٰہٰ 14۔ ترجمہ: بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، میری ہی بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ دوسری جگہ فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ یونس 87۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر مقرر کر لو اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ ان آیات سے صاف واضح ہے کہ یہود کی جماعتی شیرازہ بندی سب سے پہلے نماز باجماعت کے ذریعے ہی سے ہوئی تھی، لیکن اس کی اہمیت بعد میں انہوں نے بالکل ختم کر دی۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے الفاظ کی روشنی میں استاذ امام رحمۃ اللہ علیہ نے دو حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک اس حقیقت کی طرف کہ یہاں یہود کو رکوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے رکوع کو بالکل ترک کر دیا تھا۔ نوٹ: استاذ امام رحمۃ اللہ کے نزدیک یہود اپنے اوپر سال میں صرف ایک مرتبہ سجدہ کرنا واجب سمجھتے تھے، اور اس کے لیے بھی ان کے علماء نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ اگر کوئی شخص کھڑے کھڑے کسی دیوار یا کھمبے پر اپنی پیشانی رکھ دے تو ادائے فرض کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ معلوم نہیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان کا ماخذ کیا ہے، لیکن تورات میں یہود کو بار بار جو گردن کش کہا گیا ہے اس کی وضاحت ان کے اس طرز عمل کی روشنی میں بخوبی ہو جاتی ہے۔ دوسرے، نماز باجماعت کے اہتمام کی طرف وہ اس طرح کے لیڈروں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ نمازوں میں غرباء اور عوام کے ساتھ شریک ہوں اور ان کے پہلو بہ پہلو کھڑے ہوں، کیونکہ پہلی چیز جو نماز کو ڈھانے والی ہے وہ یہی ترک جماعت۔ عمراء عوام کے ساتھ مسجدوں کی حاضری کو کسر شان سمجھنے لگتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کی عزت کم ہو جاتی ہے اور مسجدوں کی حاضری صرف غرباء کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے۔ نماز باجماعت کی اسی اہمیت کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی جماعت کے اہتمام کی تاکید فرمائی۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، آل عمران 34۔
ترجمہ: اے مریم، اپنے رب کی فرمانبردار رہ اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ بر کا لفظ عربی زبان میں ایفائے عہد، وفاداری اور ادائے حقوق کے معنی میں آتا ہے۔ حقوق میں ہر قسم کے حقوق شامل ہیں، بنیادی بھی اور حقیقی بھی، مثلاً خدا کی فرمانبرداری، والدین کی اطاعت اور خلق کے ساتھ ہمدردی۔ پھر آگے چل کر اس میں وہ حقوق بھی شامل ہو جاتے ہیں جو قول و اقرار اور معاہدے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لفظ احسان اور نیکی کی تمام قسموں پر بھی حاوی ہے اور عدل کا بھی ہم معنی ہے۔ اپنے استعمالات کے لحاظ سے یہ لفظ اسم حق تلفی، حقوق، والدین کی نافرمانی، غدر، بے وفائی اور ظلم کی ضد ہے۔ بر اور بارن اس سے صفت کے صیغے استعمال ہیں، مثلاً کہیں گے بر الوالدیہ، وہ اپنے باپ کا فرمانبردار ہے۔ بر بالقسم کے معنی ہے میں نے اپنی قسم پوری کی۔ قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف میں وارد ہے وَقَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ مریم 14۔ وہ پرہیزگار اور اپنے ماں باپ کا فرمانبردار تھا، سرکش اور نافرمان نہ تھا۔ دوسری جگہ فرمایا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، آل عمران 92۔ تم خدا کی فرمانبرداری کا حقیقی درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہے اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، طور 28۔ بے شک وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا اور مہربان ہے۔ نیز فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، مائدہ 2۔ اور تعاون کرو ایفائے حقوق اور تقویٰ کے کاموں میں، اور نہ تعاون کرو حق تلفی اور تعدی کے کاموں میں۔ اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ بر کا لفظ ایک پہلو سے نیکی اور بھلائی کے تمام کاموں پر مشتمل ہے، لیکن اپنے خاص مفہوم کے لحاظ سے یہ حقوق اور فرائض کے ایفاء کے لیے بھی آتا ہے۔ اس آیت کے مخاطب یہود کے علماء اور اکابر ہیں۔ آخر کا ٹکڑا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حال یہ ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، ہمارے اس خیال کو نہایت واضح طور پر تائید کرتا ہے۔ ان علماء اور اکابر کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم عوام کو تو بڑے زوروں سے حقوق اور فرائض ادا کرنے کی تلقین کرتے ہو، لیکن یہ تلقین کرتے وقت اپنے آپ کو بالکل بھول جاتے ہو۔ لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہو کہ اپنے مال تمہارے حوالے کریں، لیکن خود تمہارے اوپر خدا کے اور غریبوں کے جو حقوق ہیں ان کا خیال تمہیں کبھی نہیں آتا، بلکہ تم ان لوگوں کا دیا ہوا مال ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ تم نے دوسروں پر تو اپنی اطاعت پوری سطوت کے ساتھ واجب کر رکھی ہے، یہاں تک کہ تم ان کے رب بن بیٹھے ہو، لیکن خود خدا کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری سے بالکل آزاد ہو۔ نماز اور زکوٰۃ کو ضائع کر کے تم نے پورے دین کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ علماء یہود کی اس حالت کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی نہایت بلیغ الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے۔ اس نے کہا اے شرع کے عالموں، تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لادتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے۔ لوکا باب 11۔ غور کیجئے انجیل کے ان الفاظ اور قرآن مجید کے مذکور بالا الفاظ میں کتنی مطابقت ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حال یہ ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی تم دین و شریعت کے عالم ہو اور جانتے ہو کہ از روئے عقل و نقل تم پر شریعت کی ذمہ داریاں دوسروں کی نسبت سے کہیں زیادہ ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ لفظ صلاح کی تحقیق بقرہ کی آیت 3 کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے، اس وجہ سے یہاں ہم صرف لفظ سے صبر کی تحقیق پر کفایت کریں گے۔ لفظ صبر کے اصلی معنی روکنے کے ہیں، یعنی نفس کو گھبراہٹ، مایوسی، دل برداشتگی سے بچا کر اپنے موقف پر جمائے رکھنا۔ قرآن مجید میں اسی حقیقت نے کچھ زیادہ پاکیزہ صورت اختیار کر لی ہے، یعنی قرآن میں عموماً اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ پوری طمانینت قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عہد پر ڈٹا رہے اور اس کے وعدوں پر یقین رکھے، اور اس راہ میں اس کو جن مشکلات سے بھی دوچار ہونا پڑے ان کو
پرکاہ کے برابر بھی وقت نہ دے۔ صبر کا مفہوم لوگ عام طور پر عجز و مسکنت سمجھتے ہیں، لیکن لغت عرب اور استعمالات قرآن میں اس کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ استاذ امام رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر سورہ والعصر میں کلام عرب کی روشنی میں اس عام خیال کی تردید مندرجہ ذیل الفاظ میں فرماتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عربوں کے نزدیک صبر و عجز اور تزلزل کے قسم کے کوئی چیز نہیں ہے جو بے بسوں اور درماندوں کا شیوا ہے، بلکہ یہ عزم اور قوت کی بنیاد ہے۔ کلام عرب میں اس کا استعمال بہت ہے اور اس کے استعمالات سے اسی مفہوم پر روشنی پڑتی ہے۔ حاتم طائی کہتا ہے، ترجمہ: اور موت اور ہلاکت کے کتنے ہولناک دریا ہیں جن پر تلواروں کے پل ہیں۔ ہم نے ان کے تمام آفات و شدائد کے مقابل اپنی تلواروں کے ساتھ ثابت قدمی دکھلائی، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ صبر کے اصلی معنی قرآن مجید میں خود واضح کر دیے ہیں، چنانچہ فرمایا ہے وَالصَّابِرِينَ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ، بقرہ 177۔ ترجمہ: اور ثابت قدمی دکھانے والے سختی میں، تکلیف میں اور لڑائی کے وقت۔ اس آیت میں صبر کے 3 موقع ذکر کیے گئے ہیں: غربت، بیماری اور جنگ۔ غور کیجئے تو تمام مصائب و شدائد کے سرچشمہ یہی 3 ہیں۔ اوپر عہد الہی کو از سر نو استوار کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو جن باتوں کا حکم دیا ہے یا جن سے روکا گیا ہے، ان کا اختیار کرنا یا ان سے بچنا نفس کے لیے نہایت شاق ہے۔ اس وجہ سے وہ نسخہ بھی بتا دیا گیا ہے جو اس مشکل کام کو آسان بنا سکتا ہے۔ یہ نسخہ صبر اور نماز کے 2 جزوں پر مشتمل ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اختیار کرنے سے نفس کے لیے یہ چڑھائی آسان ہو جاتی ہے۔ صبر کا تعلق اخلاق و کردار سے ہے اور نماز کا تعلق عبادات سے ہے۔ انسان کے اندر اگر مشکلات و موانع کے علی الرغم حق پر ڈٹے رہنے کی خصلت موجود نہ ہو تو وہ دنیا میں کوئی اعلیٰ کام تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا، لیکن مشکلات و موانع کے علی الرغم کسی صحیح موقف پر ڈٹے رہنے کی خصلت انسان کے اندر آسانی سے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ ریاضت سے پیدا ہوتی ہے، جس کا طریقہ نماز ہے۔ آدمی اگر ایک صحیح راہ پر چلنے کا عزم کر لے اور اس پر چل کھڑا ہو اور ساتھ ہی برابر اپنے رب کو یاد رکھے اور اس سے مدد مانگتا رہے، جس کی بہترین شکل نماز ہے، تو اس کے عزم کی قوت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ کوئی مشکل سے مشکل حالت بھی اس کے پائے ثبات میں لغزش پیدا ہونے نہیں دیتی۔ اگر حالات کی نزاکت سے آدمی کے پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا وہ تعلق جو نماز کے واسطے سے قائم ہوتا ہے اس کو گرنے سے بچا لیتا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہاں صبر کا جو حکم ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اس وصف کو پیدا کیے بغیر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے عہد پر قائم نہیں رہ سکتی، اور نماز کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ یہی چیز صبر کے پیدا کرنے، اس کو ترقی دینے اور اس کو درجۂ کمال تک پہنچانے کا وسیلہ و ذریعہ ہے۔ آگے ان آیات پر تدبر کے سلسلے میں چونکہ اس مسئلے پر ہم تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے، اس وجہ سے یہاں صرف اشارہ پر کفایت کرتے ہیں۔ استاذ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک اور پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اگرچہ اس کو ہم نے اختیار نہیں کیا، لیکن ہے وہ نہایت لطیف۔ آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اس ٹکڑے میں سب سے بڑا پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وَإِنَّهَا کا ہا کا مرجع کیا ہے؟ مجاہد کے نزدیک اس کا مرجع صلاۃ ہے۔ اسی قول کو امام ابن جریر نے ترجیح دی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نماز نفس پر بہت بھاری ہے، صرف وہی لوگ اس بارے گراں کو اٹھا سکتے ہیں جن کے اندر خدا کا خوف ہو اور جن کے دل آخرت کی باز پرس کے ڈر سے ہر وقت خدا کے آگے جھکے رہتے ہوں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا مرجع وہ ہدایت و نصیحت ہے جو پچھلے جملے میں مذکور ہوئی ہے۔ استاذ امام رحمۃ اللہ علیہ پہلے قول کے حق میں ہیں اور اس کی تائید میں انہوں نے چند دلیلیں بھی پیش کی ہیں۔ ان کے نزدیک یہاں صبر کو نظر انداز کر کے صرف نماز کے بھاری اور مشکل ہونے کے ذکر کرنے کی 3 وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ صبر کا شاق اور گراں ہونا بالکل واضح تھا، اس وجہ سے اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی مثال میں وہ آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ پیش کرتے ہیں
کہ اس میں یہ فرمایا کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی معیت کا حاصل ہونا اس قدر واضح ہے کہ اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح صبر کا مشقت طلب ہونا چونکہ واضح تھا، اس وجہ سے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف نماز کا ذکر کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صبر نماز کے لازمی شرائط میں سے ہے۔ صرف وہی لوگ نماز پر قائم رہ سکتے ہیں جن کے اندر صبر کی خصلت موجود ہو۔ نماز کی خصوصیت کو سامنے رکھ کر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جب یہ بات کہہ دی گئی کہ نماز ایک بھاری اور مشکل چیز ہے تو گویا اس کے بھاری اور مشکل ہونے کے پہلو کی طرف خود اشارہ ہو گیا کہ یہ اس وجہ سے بھاری اور مشکل ہے کہ اس کے لیے صبر درکار ہے۔ اس اشارے نے صبر کی تصریح کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت سے مستغنی کر دیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ صبر کا ایک سخت چیز ہونا چونکہ واضح ہے، اس وجہ سے اس کی سختی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا حکم دینا مخاطب کی طبیعت پر گراں گزرتا، اس وجہ سے اس کی سختی کا حوالہ نہیں دیا گیا، صرف نماز کی سختی کا حوالہ دیا جو بظاہر ایک آسان چیز ہے۔ یہ نقطے اگرچہ نہایت لطیف ہیں اور ان سے زیر بحث آیت کے بعض نہایت اہم گوشے روشنی میں آتے ہیں، لیکن میرا اپنا رجحان دوسرے قول کی طرف ہے، یعنی ہاں کا مرجع میرے نزدیک صبر و صلات سے استعانت کی وہ تلقین ہے جو اوپر والے ٹکڑے میں وارد ہوئی ہے۔ عربی زبان اور قرآن مجید میں اس اسلوب بیان کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ ہم قرآن مجید میں سے چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ قصص 80۔ ترجمہ، اور جن لوگوں کو علم عطا ہوا انہوں نے کہا تمہارا برا ہو، اللہ کا اجر ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح کا مرتبہ نہیں عطا ہوتا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم ولا یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ حمیم سجدہ 34 تا 35۔ ترجمہ، اور بھلائی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہو سکتی، تم ان کی برائی کو بھلائی سے دفع کرو تو تم دیکھو گے کہ جس کے درمیان اور تمہارے درمیان شدید عداوت ہے وہ تمہارا سرگرم حامی بن گیا ہے، اور یہ حکمت نہیں عطا ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کریں، اور یہ دانش نہیں ملتی مگر نصیب والوں کو۔